السلام علیکم سر میڈم، کیا حال چال ہے آپ سب کی؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اچھا، ایک بات بتانا چاہتا ہوں آپ کو، یہ میری بیٹی ہے حورین۔ اچھا، یہ چند سال پہلے، مطلب کہ دو سال پہلے تقریباً، اچھا ہوا یوں کہ میں اپنی وائف سے کسی بات پہ لڑ پڑا، تو یہ اسی کمرے میں کھیل رہی تھی۔ تو جب میں اونچی آواز میں اپنی وائف سے بات کر رہا تھا، لڑ رہا تھا کسی بات پہ، تو یہ باہر نکل گئی۔ تو ہوا کچھ یوں کہ جب میں نے کافی لڑائی جھگڑا کرنے کے بعد، کافی سنانے کے بعد جو ہے، جب میں باہر نکلنے لگا تو میں نے دیکھا کہ یہ بچی میری دروازے کے پاس ایسے ٹیک لگا کے کھڑی ہے اور اندر سن رہی ہے باتیں۔ اچھا، جب یہ میں نے دیکھا کہ یہ باتیں میری سن رہی ہے تو مجھے اتنی شرمندگی ہوئی، اتنا اپنے آپ پہ غصہ آیا کہ یار اس بچے کے ذہن پہ کیا گزر رہی ہوگی کہ یہ میں کیسا باپ ہوں۔ اس کی یہ ذہن میں یہ آ رہا ہوگا کہ یار یہ تو باپ نہیں ہے، کوئی ظالم بندہ ہے۔ اتنی مجھے شرمندگی ہوئی۔ اچھا، پھر میں واپس جب گاڑی میں بیٹھا تو 2 دن مجھے اتنا افسوس لگا، اتنا افسوس لگا رہا کہ یار کہ میں اپنی وائف کو کیوں میں نے اسے غصہ کیوں کیا، جس کی وجہ سے میری بچی کے ذہن پہ اتنا برا اثر پڑا۔ تو پھر میں نے کیا کیا، اپنے بچی کو اٹھایا، اسی وقت دروازے کے پاس سے اٹھایا، بہت سا پیار کیا، ایسے مطمئن کرنے کی کوشش کی کہ بیٹا ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ نے مجھے برا نہیں سمجھنا، بتایا تو نہیں، لیکن یہ بس لاڈ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یار کچھ نہیں ہوا، بس میں نے اپنی وائف کو کچھ نہیں کہا، اپنی ماں آپ کی ماما کو کچھ نہیں کہا۔ کیوں ایسا ہوا تھا نا، ہے نا، لڑے تھے نا؟ تو اچھا، تو اس کے بعد میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں کبھی بھی جو ہے اپنے بچوں کے سامنے کبھی بھی اپنی وائف کو برا بھلا نہیں کہوں گا، چاہے کچھ بھی ہو۔ تو میں اس کے بعد اب یہ وعدہ کر لیا کہ اپنے بچوں کی تربیت کی خاطر، اپنے بچوں کی جو ہے مستقبل کی خاطر، میں اپنی وائف کو کبھی برا بھلا نہیں کہوں گا کسی موقع پر بھی۔ اگر کوئی بات کہنی بھی ہو تو اسے میں اکیلے میں کہتا ہوں، یا کچن میں، یا جب دیکھتا ہوں کہ بچے سو رہے ہیں تو اکیلے میں، تاکہ ان کی کانوں تک آواز نہ جائے۔ تو اس کے بعد یہ میں نے فیصلہ کر لیا۔ تو آپ بھی اگر گھر کے ماحول اچھا کرنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کی تربیت اچھا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ بھی اپنے گھر کے ماحول کو اچھا رکھیں، لڑائیوں سے جھگڑوں سے پاک رکھیں، گالیوں سے پاک رکھیں۔ میں نے اکثر ماں باپ کو دیکھا ہے کہ پڑوس میں لڑ رہے ہوتے ہیں اور گندی گالیوں کی آواز آ رہی ہوتی ہے ہمارے گھر کی، جب ہم باہر بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمیں آواز آ رہی ہوتی ہے، گندی گالی نکال رہے ہوتے ہیں، تو جو ارد گرد کے جو گھر ہوتے ہیں انہیں بھی یہ سنائی دے رہا ہوتا ہے، تو بچے اونچی اونچی آواز میں پھر رونا شروع ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، تو بہت برا محسوس ہوتا ہے۔ اگر ایک اچھا جو ہے وقت دینا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو، تو پلیز لڑائی جھگڑے ختم کر دیں، تو پھر اس کے بعد اپنے بچوں کی تربیت دیکھیں کہ آپ کے بچوں کی تربیت کیسی ہوتی ہے۔ تو بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔